آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے بہت ہی پیارے مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو یہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور آج اسی وعدے کے ساتھ اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں کہ ہم پابندی سے نماز قائم کریں گے، محبت کے ساتھ، پورے کے پورے اپنے عاجزی، انکساری اور توجہ کے ساتھ. السلام علیکم، تشریف لائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علیہ ثانی. آج بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارا، نماز. تو میں چاہوں گی کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا اس پہ روشنی ڈالیں اور ہماری جو نمازیں ہیں جو ان کے بارے میں بھی آج بات کریں کہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا نماز ہے، اور جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی آل اولاد اور ان کی جتنے بھی اہل بیت اور صحابہ کرام تھے ان کی نمازیں کیسی تھیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وقال اللہ تعالی مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم لوگوں میں چرچا کرو گے، میں تمہارا آسمانی دنیا میں فرشتوں میں چرچا کروں گا. تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کون سا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں اور اللہ ہم سے قریب ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہم پر ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو ذکر کے لیے. تو سب سے بڑا ذکر قرآن کے مطابق نماز ہے. اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے ساتھ سارے موجود ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی موجود تھے، فرمایا تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ غوطہ زن ہو تو کیا تمہارے جسم پہ میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ جو 5 مرتبہ نہائے غسل کرے اس پہ تو میل نہیں رہے گا. فرمایا جو شخص 5 مرتبہ نماز پڑھے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. اور ایک حدیث ہے کہ جو دل سن کر باغ باغ ہوتا. حضرت عثمان بن عفان خلیفۃ الرسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو حق جانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور پھر وہ ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور غالباً وہ خزاں کا موسم تھا کہ جس میں پتے جھڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کو ایسے ہاتھ سے ایسے ہلایا تو سارے پتے گرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں. اور پھر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص سجدہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے گناہ اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. جیسے ہی وہ اٹھتا ہے سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور ہم نماز کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو 19 رمضان ضرب علی کا دن جو کہ نماز میں ہی ان کو ضرب لگائی گئی. اب یہ پورا خاندان ہو، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہو، آپ کے صاحبزادے اس پوری کائنات کے محبوب ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر آپ تاریخ میں جائیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان بن عفان. یہ وہ سب لوگ ہیں کہ جو حالت نماز میں ہیں اور نماز پڑھتے ہی رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کا سجدہ وہ ہے کہ ان کے سجدے پر سارے سجدوں کو ناز ہے کہ جو علی نے سجدہ کر دیا، جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کر دیا، آج سجدے کو حسین کے سجدے پہ ناز ہے. اب آئیے جو سجدے خشوع خضوع کے ساتھ کرتے ہیں. اب میں ایک بڑی پیاری بات کر رہا ہوں. آپ نماز مسجد کے لیے جاتے ہیں یا خواتین مسجد بیت جہاں نماز پڑھتی ہیں وہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اس پہ کھول دیتے ہیں اور اپنی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اسی طرح جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے کہ فجر وہ پڑھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے. اب یہ سحری کا وقت ہے. اگر آپ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، کسی بھی رات میں آپ کی آنکھ کھل جائے اور کھلنے کے بعد آپ وضو کر لیں تو اس کا مطلب ہے رب نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے.
اور اس وقت آپ سجدے کریں گے، راز و نیاز کی باتیں کریں گے، آپ کا آنسو زمین میں بعد میں گرے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اسی طرح جو اب ایک وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر حضور نے میدان عرفات میں پڑھا۔ آپ یہ پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو جھاڑتا چلا جائے گا۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، اللہ تعالیٰ وہ دن لے کے آئے مجھ پر، آپ پر اللہ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جس دن رونگٹے کھڑے ہو جانا تو سمجھنا جبرائیل آ کر بتا چکے ہیں کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور کبھی تمہاری آنکھوں سے اللہ کی محبت میں حقیقتاً آنسو گر جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیا ہے۔ یہ وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور میں ایک اور حدیث سنا دوں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کی محبت میں آنسو گرے اور چہرے پہ آ گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اس چہرے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ مثال ہوتی ہے کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھے رہے، اسے کہیں گے اشراق۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اشراق اگر جو شخص سورج شروع ہونے کے بعد نماز اشراق پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی روزانہ آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں گے، روزانہ اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا اس کے بعد بندہ ذکر کرتا ہے، کام کرتا ہے اور پھر چاش کی نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث یہ ہے، میرے آقا نے شاہ فرمایا اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بندہ آئے اور میں اپنی جنت اسے دے دوں۔ حدیث میں یہ کہ اگر زمین کے ذرات سے زیادہ بھی گناہ ہوں گے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، زمین کے ذرات سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے، جو شخص اشراق کا عادی ہو جاتا ہے، چاش کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے حبیب نے دیا۔ آپ افطار کریں گے، نماز مغرب ادا کریں گے، سنت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھیں گے۔ اب جو شخص 6 رکعت اوابین پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا ہے کہ گویا وہ 12 سال مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہر نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل کرم عطا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خشوع خضوع کے ساتھ یہ ہوگا، آپ نیتوں سب سے پہلے نیت ریکال کرتے رہیں۔ وضو، اچھا ہماری یہاں سب سے پہلا مسئلہ غلطی ہوتی ہے وضو کے اندر، جس کا اچھی طرح وضو ہوگا اس کی اچھی طرح نماز ہوگی۔ اور حدیث رسول اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی اچھی طرح نماز ہو جاتی ہے اس کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اس کی تمام چیزیں درست ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو آپ بات کر رہی ہیں بڑی خوبصورت ہے کہ سر سجدے میں رکھتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، ہمیں اس کی آواز نہیں آتی، وہ فرشتہ قریب آ کے کان میں کہتا ہے اگر تجھے معلوم ہو جائے تیرا رب تجھ سے کتنا قریب ہے تو قیامت تک سر نہ اٹھا۔ کل جمعہ ہے، ایک خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دوں۔ آج رات سے میں نے نیت کری کہ میں کل جمعے میں پہلے جاؤں گا اور جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھوں گا۔ تو جو شخص 80 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اول وقت میں جائے گا، جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے گا مسجد میں۔ حدیث میں ہے کہ جب وہ عصر کی نماز ادا کر رہا ہوگا، جمعے میں پہلے گیا، بیٹھا رہا مسجد میں، ذکر کرتا رہا، اور وہ عصر کی نماز جب ادا کر رہا ہوگا، حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا اس بندے کا دیدار کرنے کے لیے زمین پہ بھیجیں گے کہ میرا بندہ میرے گھر میں میرا مہمان ہے، جاؤ میرے مہمان کا دیدار کر کے آؤ۔ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی لڑی ہوگی، فرشتے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اس بندے کا دیدار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری جو نماز ہے ہم اس کو کس طرح سے صحیح کریں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جلدی جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اتنے مسائل، اتنے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی چیز جو کہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ جیسے ہم جب نماز پڑھیں تو بس نماز میں ہی ہوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہی سوال کیا تھا، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، ابا جان فرماتے تھے کہ دیکھو جب تمہیں اس نے بلایا ہے اپنے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے تو اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ تم آؤ، تم حاضری لگاتے رہو، کنیکشن خود مضبوط ہو جائے گا۔ کبھی کبھی جب آپ جاتے رہتے ہیں، سجدہ کرتے رہتے ہیں، پھر ایسی عادت ہو جاتی ہے اگر بندہ ظہر نہ پڑھے دل بے چین رہتا ہے کہ میں ظہر پڑھ لوں، پھر عصر
میں بے چین ہوتا ہے میں عصر پڑھ لوں، مغرب میں بے چین ہوتا ہے مغرب پڑھ لوں، عشاء میں بے چین ہوتا ہے مغرب پڑھ لوں، اور پھر بندہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جگہ جہاں بندہ نماز پڑھتا تھا وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، پروردگار وہ جو تیرا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا پروردگار اس کو عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ کل قیامت میں یہ مساجد وہ جگہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ جو پولیس رات ہوگا نا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ ہوگا، یہ مساجد کشتی کی طرح بن کر آ جائیں گی، بندہ بیٹھے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو سبحان آپ کا یقین ہو، اور دوسرا یہ آپ کو قرآن تھوڑا بہت، میں آپ کے پروگرام سے ایک بات عرض کروں گا بہن کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 30واں سپارہ کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح، جو لوگ اعتکاف میں کل بیٹھیں گے انشاءاللہ کل یا پرسوں اعتکاف میں ہم بات کریں گے، بھائی نسخہ یہ ہے کہ جب آپ اب اعتکاف میں بیٹھیں تو کوشش کریں 50 صورتیں یا 40 صورتیں یا 30 صورتیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ۔ جب آپ کو معلوم ہوگا قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد جو بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، پروردگار بھی وہی ہے، سمیع وہی ہے، سننے والا وہی، دینے والا وہی، تو پریشانی نہیں ہوگی کہ میرا رزق کوئی بند کر دے گا، یقین ہوگا دینے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔